مدینہ کی بارگاہ میں لے کر کے چلو، حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں لے جانے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں. اور جن کے عقیدے غلط، جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز نہ جائے، نماز ختم، نماز اللہ، نماز ہی نہیں جو حضور کی محبت پہ دین کرتا ہے. تو وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں. یہ بات ٹھیک ہے کہ حج کعبے میں ہوتا ہے، صفا و مروہ مکے میں ہے، میدان مینا مکے میں ہے، خانہ کعبہ اللہ کا گھر مکے میں ہے، سب کچھ مکے میں ہے، کعبہ مکے میں ہے، آب زمزم مکے میں ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں مکے میں ہے، میدان مینا مکے میں ہے، خانہ کعبہ کو آباد کرنے والا مدینے میں ہے، صفا و مروہ کو آباد کرنے والا، آب زمزم کو آباد کرنے والا مدینے میں ہے، میدان مینا کو آباد کرنے والا. اس لیے حج ادا ہوتا ہے مکے میں، مگر قبول ہوتا ہے مدینے میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم مدینے نہیں جاتے، ہم ان سے کہتے ہیں تم جاتے نہیں ہو بلکہ حضور تمہیں بلاتے ہیں. حضور انہیں کو بلاتے ہیں کہ جو حضور کی سچی محبت کرنے والے کو مدینے حضور انہیں کو بلاتے ہیں جو سرکار کو مانتے ہیں، حضور کو بلاتے ہیں جو حضور کو مالک مختار مانتے ہیں. آپ کو مالک کل بنا دیا، جو جہاں کی دولتیں ہیں، جو جہاں کی دولتیں ہیں، خالی وقت میں ان کے خانہ کعبہ فرشتوں سے کہے گا مجھے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر کے چلو. سمجھے؟ اب اللہ کے ملائکہ خانہ کعبہ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جائیں گے. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. مجھے کیا بولے یا رسول اللہ. خانہ کعبہ مدینہ منورہ میں پہنچے گا حضور کے روضے پر. حضور کا روضہ جب مدینہ منورہ کی طرف آپ روانہ ہوں گے تو پورا شہر ایسا شہر ہے حضور کا مدینہ، پورا شہر ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر گلدستہ رکھا ہو. اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے حساب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ دعا کر دیکھا کر حضور کی بارگاہ میں سرکار ہمیں بلا لے. سمجھے؟ سرکار ہم سب کو بلا لے، ہم سب کو بلا لے. نہیں معلوم سب تو کیا ہے، میں غریب ہوں یتیما، میرے عشق مجھے لے چل، تم ہی جاتے ہوئے مدینہ، میرے عشق مجھ کو لے چل، تم ہی جاتے ہوئے مدینہ. تو خانہ کعبہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، روزہ سامنے ہے، پکار کر کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک. حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب آئے گا. وعلیکم السلام یا بیت اللہ. اے اللہ کے گھر تجھ پر میرا سلام، تجھ پر بھی میرا سلام. حضور کو کعبہ سلام کرے اور حضور جواب نہ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے جو نبی بچوں کو سلام کرتا ہو، 3 دن تک بچوں کو سلام کیا حضور نے، تو حضور کعبے کا جواب کیسے نہ دیتے؟ سمجھے؟ جب حضور کے مزار سے آواز آئے گی، آواز وعلیکم السلام یا بیت اللہ، اس سے پتہ لگا کہ حضور جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، اور وہ تھے قیامت تک میرے نبی. حضرت عظیم الفضل بڑی عزت سے اپنے مزار پاک سے آج بھی پکار کر کہتے ہیں تم زندہ ہے بندہ، تم
زندہ ہے اللہ نئے چشمے آنکھ سے چھلک حضور جیسے کل زندہ تھے اور اپنے آنے والے سارے مہمانوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے سوچا کہ آج حضور کے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھانا ہے، اور سرکار کی مزار پر حاضر ہو کر عرض کرتے سرکار آپ کا مہمان ہوں، سرکار مجھے آپ سے کھانا چاہیے، آپ کے لفظ ہیں دعا کر رہے ہیں۔ جب آپ نے کھولی تو کیا دیکھتے ہیں سامنے روٹی بھی رکھی ہوئی ہے، سالن بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا اعزاز، یہ ہے میرے نبی کا اختیار، اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ان کے خلاف بہت دیتے ہیں چاہے زمانہ کی چھوڑی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے وہ بالدار۔ اب خانہ کعبہ سے حضور کہیں گے اے اللہ کے مقدس گھر، تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اپنی امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ شکوے کرے گا، شکایت کرے گا، یہ شفاعت کرے گا، تو خانہ کعبہ کہے گا کہ سامنے چل جائے محمد سے بولے سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا جو امتی مجھ تک آیا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ۔ آگے ہے حاجی آؤ شہید شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، جب حضور پیدا ہوئے آج حضور کے پیدائش کی چاند رات نور والا مہینہ اس کا چاند بھی ہو چکا ہے اور گواہی بھی ہو چکی، شہادت ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے لائف مبارکباد ہے حکیم صاحب اور ان کے والد اکرام جو ایسے بات کرتے ہیں اس مہینے میں خاطر تمام مہینے لگے، اس مہینے میں جا رہے ہیں سبحان اللہ۔ تو حضرات خانہ کعبہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تھی تو جھک گیا تھا۔ سردار مکہ عبدالمطلب نے سوال کیا تھا اے خانہ کعبہ تو کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ نبیوں کا کعبہ تو تو ہے، رسولوں کا کعبہ تو تو ہے، ولیوں کا کعبہ تو ہے، غوث اور قطبوں کا کعبہ تو ہے، ساری نسلیں انسانی تیرا طواف کرتی ہے، تیرا چکر کاٹتی ہے، تو کیوں جھک گیا؟ تو خانہ کعبہ سے آواز آئی تھی اے سردار مکہ نبیوں کا کعبہ میں ہوں، ولیوں کا کعبہ میں ہوں، رسولوں کا کعبہ میں ہوں، غوث اور قطبوں کا کعبہ میں ہوں، ساری نسلیں انسانی کا کعبہ میں ہوں، لیکن میرا کعبہ عمرہ کا نام ہے، میرا کعبہ احمد مختار ہے۔ حضرت شیر پڑھو میرے نظام اچھے نظام امام احمد رضا جھوٹ کر کہتے ہیں حاجیوں آؤ شاہ کا نام کرتے ہو، ارے کعبہ کو دیکھ لیجیے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آگے زمزم کو دیا، آگے زمزم کو دیا، خوب کچھ آئی پیاسے، آؤ جھوٹے شہے کوثر کا بھی درجہ دیکھو، غور سے سن کو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیانے کا روزہ۔ تو حضور فرمائیں گے خانہ کعبہ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا کرے گا؟ تو خانہ کعبہ کہے گا جو آپ کا امتی میری بارگاہ میں میرے پاس آیا ہے میں اس کی شفاعت کروں گا، جو نہیں آیا ہے حضور اس کی شفاعت کے لیے آپ ہیں سبحان اللہ۔ قیامت کے میدان میں جب کوئی کسی کا فساد حال کا ہوگا، جس کے لیے کوئی نہ ہوگا، جس کی سفارش طاقت کرے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں میں اپنے رسولگار امتی کے لیے رحمت بن کر شفاعت کے لیے اپنے گنہگار امتی کے لیے پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے، ارے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور بشراتے بھی اے خدا نے کامل محبوب کو جو کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جو کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، اگر ملک جاور ملکا للہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔
आसमान के धारों को बनाया हमने, जिस तरह आग के शोलों पे बिछाया हमने, चांदी अजमत ईमान को जारी न दिया, अजमत दीन पे सर अपना कटाया हमने, अजमत दीन पे सर अपना कटाया हमने, कष्ट को डरते हैं दरिया भी न छोड़े हमने, पहले सुल्तान को जला दिए घोड़े हमने, पहले सुल्तान को जला दिए घोड़े हमने, जन्म से देते जो मैदान में आ जाते थे बाबू शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। से दुआ है इसमें जो भी कुछ बयान किया है सहमत अजगर संतत लिसानी के तौर पर जो भी गलतियां सरजद हुई हो मौला अपने रहमत के ज़रिए से दरगुजर फरमाए। दीवार बोलती रही तो बोलता रहा, लोटे तो घर बोलता रहा, आए गए नबी से अशमार सिदरा पर जिब्रील का फर बोलता रहा, दरवाजे यजीद के सभी रिश्तों से काम देते थे भी हुसैन का सर बोलता रहा। इस्लाम जिंदा, मजहब इस्लाम का जिंदा, मुसलमानों ने हज़रत गली जिंदा। अस्सलाम वालेकुम।